بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم ساتھی اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان۔ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک دونوں اللہ رب العزت کے ہاں مومن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پیارے رب، میں نے اس کو کھانے پینے سے، لذتوں اور شہوتیں پوری کرنے والی زندگی سے بالکل دل کو روک دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو اپنی دل کی خواہشات اور کھانے پینے سے پاک رکھا تھا، لہٰذا اے میرے پیارے رب، میری سفارش قبول کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساتھ ہی قرآن اللہ رب العزت کے سامنے گویا ہوگا، اے میرے پیارے رب، میری وجہ سے تیرے اس بندے نے اپنی راتوں کے قیام، اپنی راتوں کے آرام کو چھوڑا تھا، نرم اور ٹھنڈے بستر کو اس نے قربان کیا تھا۔ اے اللہ، میری بھی سفارش قبول کر اور اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُشَفَّعَانِ، اللہ پاک روزے اور قرآن پاک ان دونوں کی سفارشوں کو قبول فرمائے گا اور مومن بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ کی قسم، یہ گھڑی بہت ہی عظیم گھڑی ہے۔ اس رحمتوں والے مہینے میں روزے کا اہتمام کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان میں جان بوجھ کر، نہ کوئی اس کو بیماری ہے، نہ کوئی سفر کا شرعی عذر ہے، روزہ پھر بھی نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا بدبخت بندہ بعد میں پورا ایک سال، تقریباً 360 دن بنتے ہیں، فرمایا یہ پورا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ جو بغیر کسی شرعی عذر سے اس نے چھوڑا تھا، اس کے ثواب کو یہ بندہ دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، رات کو اٹھ کر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا، جو بندہ روزہ ماہ رمضان کا پابندی سے رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے ثواب عطا فرمائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ریاکاری نہیں ہے، تو اللہ ایسے بندے کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔